رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عبد القدیر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے آج نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 80ویں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان بھارت کے ساتھ تمام مسائل حل کرنے کے لیے جامع مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے۔ حکومت نے ایک سال میں کامیابی سے بجلی کے شعبے میں تقریباً 800 ارب روپے کا گردشی قرضہ کم کیا ہے۔ اور دبئی میں T20 ایشیا کپ کے سپر 4 مرحلے کے آخری میچ میں بھارت نے سری لنکا کو میچ جیتنے کے لیے 203 رنز کا ہدف دیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان بھارت سے بامقصد اور نتیجہ خیز مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے یہ بات اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 80ویں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت نے یک طرفہ اور غیر قانونی طور پر سنتاس معاہدے کو معطل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اس کی شقوں اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی۔ انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان یقینی طور پر ان پانیوں پر 24 کروڑ عوام کے حقوق کا تحفظ کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ سنتاس معاہدے کی کوئی بھی خلاف ورزی جنگ تصور کی جائے گی۔ وزیر اعظم نے حالیہ بھارتی جارحیت کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے تنازعات کے پرامن حل پر یقین رکھتا ہے۔ انہوں نے یاد دلایا کہ انہوں نے گزشتہ سال اسی فورم سے خبردار کیا تھا کہ پاکستان کسی بھی بیرونی جارحیت کا نہ صرف جواب دے گا بلکہ فیصلہ کن اور مضبوط اقدام کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے مشرقی محاذ پر بھارتی جارحیت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کی بہادر افواج نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی مستحکم قیادت میں غیر معمولی پیشہ ورانہ مہارت، بہادری اور فہم و فراست کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک شاندار آپریشن کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان جنگ جیت چکا ہے اور اب خطے میں امن قائم کرنے کا خواہش مند ہے۔ شہباز شریف نے کشمیر کے عوام کی بھارتی ظلم و ستم کے خلاف آزادی کی جدوجہد کو اجاگر کرتے ہوئے کشمیریوں کو یقین دلایا کہ پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہے اور بھارت کا ظلم و ستم جلد ختم ہو کر رہے گا۔ فلسطین کے بارے میں بات کرتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ غزہ میں اسرائیل کے نسل کش حملوں نے عورتوں اور بچوں پر ناقابل بیان دہشت مسلط کر دی ہے۔ دہشت گردی کے حوالے سے شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے۔ ہم آہنگی اور پرامن بقائے باہمی کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ کسی بھی شخص یا کسی بھی مذہب کے خلاف نفرت انگیز تقاریر، امتیاز یا تشدد کے لیے کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ ماحولیاتی تبدیلی پر بات کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ یہ مسئلہ فوری اور اجتماعی اقدام کا متقاضی ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے کردار کے بارے میں بات کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ بطور غیر مستقل رکن سلامتی کونسل ہم تنازعات کے حل کے لیے تعمیری کردار ادا کر رہے ہیں۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری کی 14ویں جوائنٹ کوآپریشن کمیٹی کا اجلاس بیجنگ میں ختم ہو گیا ہے۔ اجلاس کے اختتامی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا کہ یہ اجلاس ہمارے مشترکہ عزم اور مستقبل کے راہ عمل کی اثر نو توثیق ہے جس سے نئے دور کا آغاز ہوگا۔ انہوں نے اس موقع پر یہ اعلان بھی کیا کہ اگلے 90 دنوں میں سی پیک کا نیا طویل المدتی منصوبہ شائع کیا جائے گا جو پاکستان کے 5 ایز اور سی پیک کے دوسرے مرحلے کی 5 راہداریوں کے امتزاج پر مبنی ہوگا۔ حکومت نے ایک سال میں کامیابی سے بجلی کے شعبے میں تقریباً 800 ارب روپے کا گردشی قرضہ کم کیا ہے۔ یہ بات وزیر توانائی سردار اویس احمد خان لغاری نے آج اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ سردار اویس احمد خان لغاری نے کہا کہ باقی گردشی قرضے کو کم شرح منافع والے بینکوں کے ساتھ خصوصی سمجھوتوں کے ذریعے کم کیا جائے گا۔ روس کے لیے پاکستان کی پہلی پائلٹ مال بردار ٹرین کے شیڈول کو حتمی شکل دینے کے لیے اسلام آباد اور ماسکو کے درمیان مذاکرات جاری ہیں۔ یہ ٹرین چاول کے 16 کنٹینرز لے کر کراچی پورٹ کو ایران، ترکمانستان اور قازقستان کے راستے ماسکو سے ملانے والے نئے زمینی راستے کا آغاز کرے گی۔
नए ऑरलैंड कॉरिडोर से समुद्री रास्ते से तरसील का वक्त 35 से 45 दिन से कम होकर रेल के जरिए सिर्फ 20 से 25 दिन रह जाएगा। पंजाब हुकूमत ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक खानदानों में अब तक 97 अरब रुपए से जायद की रकम तकसीम कर दी है। ये बात पंजाब हाउसिंग के वजीर बिलाल यासीन ने आज लाहौर में एक इजलास की सदारत करते हुए कही। और दुबई में T20 एशिया कप के सुपर 4 मरहले के आखिरी मैच में श्रीलंका ने भारत के खिलाफ अब से थोड़ी देर पहले 2 ओवर्स में 18 रन्स बनाए और उसका एक खिलाड़ी आउट हुआ था। इससे पहले भारत ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर 20 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 202 रन्स बनाए। इसी के साथ खबरें खत्म हुईं। मजीद खबरों और तजज़ियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कीजिए।